بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما درہ ما فاتہ من الدنیا، چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام کو، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، اس میں بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لائیں۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ۔ ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے۔ من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ، پھر اس سے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو، یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے۔ یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چوراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو، جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو۔ اللہ تمہیں یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نفلی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو۔ یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں، آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے۔ حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے، نہ پا سکتا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں، تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت۔ سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ ہماری تو کمائی، آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی،
पांच नमाजें नहीं लिखी जाएंगी, 24 घंटे के सजदे लिखे जाएंगे। काम में, जॉब में, शॉप में, कारोबार में, अपनी मुलाजमत में अगर आप सच्चाई और दयानतदारी वाले हो तो आपका हर लम्हा खूबसूरत है और नमाज और बंदगी है। अपनी फैमिलीज के साथ रहते हो, माँ बाप हैं, उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो। बीवियां साथ हैं, उनको इज्जत दो, एहतराम दो। घर वालों को हुस्न सलूक से रखना ये बहुत बड़ा ईमान है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। पर आपने कहा मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता। तो वो एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा जी बीवी से झगड़ा बहुत होता है तो मुझे कोई तावीज दे दो। मैंने कहा बीवियों पे तावीज चलते ही कोई नहीं। कहने लगा क्या करूं? मैंने कहा कि तरीका बताता हूं। कहने के बताएं। मैंने कहा हर दफा जब खाने पे बैठो 2-3 लुकमे अपने हाथ से खिला दिया करो। कहने लगा इससे क्या होगा? मैंने कहा ये तो तुम बाद में देखोगे क्या होगा, तुम करो तो सही। कुछ 2 हफ्ते गुजरे, मेरी उसकी अच्छी दोस्ती थी, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए, तो फौत हो गया। मैंने पूछा, उसका फोन आ गया ना, तो मैंने पूछा वो मेरी बात पे अमल किया? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैंने कहा लड़ते हुए शर्म नहीं आती? बोला औरत भी कोई जात है जिससे लड़ा जाए। वो गुस्से में भी आए तो कमजोर है, कमजोर से दरगुजर करना ही इंसानियत है। मेरे नबी ने फरमाया शरीफ आदमी बीवी से दब के चलता है और कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है। तो मैं कमीना बन के नहीं रहना चाहता, मैं शरीफ बन के रहना चाहता हूं। यग़लिबुहुन्नल लईम व यग़लिबनल करीम लान अकून मग़लूबन करीमन अहब्बु इलैया मिन अन अकून लईमन गालिबन। सुभान अल्लाह। तो मैं शराफत वाला बनना चाहता हूं, कमीना नहीं बनना चाहता। मैंने कहा तुम्हें लड़ते हुए शर्म नहीं आती? गामा पहलवान पंजाब वालों ने सुना होगा, बहुत बड़ा रुस्तम था। वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गया लाहौर, तो सब्जी ले रहा था तो भाव ताव पे कोई हो गया झगड़ा, तो वो दुकानदार के पास गिलास, उसने गिलास उठा के मारा गामे को, उसके यहां लगा, खून निकल आया। उसने चुप करके पकड़ी खोली और नीचे से यूं उसको लाकर बांध के चल पड़ा। तो लोग उन्होंने उसको पकड़ लिया, पहलवान जी माड़ा जा बंदा तुहानू मार गया, तुसी उन्होंने आखे ही कुछ नहीं, तुसी तो पहलवान। कहने लगा माड़े नू मारदे शर्म आती है। वो कहने लगा कमजोर को मारते हुए शर्म आती। तो औरत पे हाथ उठाना या गालियां देना, उसके माँ बाप को गालियां देना, ये तो जानवरों का काम है, इंसानों का काम तो नहीं है। मैंने कहा कर और मुझे बता। कोई 2 घंटे बाद उसका फोन आया, कहा मौलाना साहब कमाल हो गया। मैं क्या हुआ? कहा मैंने उसके मुंह में लुकमा डाला, उधर मुंह थे खुले रह गया, मुंह खुले रह गया। मुझसे कहने लगी तू खुद तो कर नहीं सकता, किसने तुम्हें ये सिखाया है? किसने सिखाया? उसने कहा मुझे मौलवी तारिक जमील ने सिखाया। उन्होंने ऐसे झोली उठा ली। अल्लाह मौलवी तारिक जमील और उसके बच्चों का भला करे जिसने तुम्हें इंसान बनाया। अपने घरों को आबाद करना है तो अखलाक अच्छे करो, बोल मीठा करो, बच्चे साथ हैं उनको मोहब्बत से लेकर चलो। आप ऐसे देश में हो जहां हमारा दीनी माहौल नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा।